सुल्तान मुअज़्ज़म के दरबार में उस वक्त एक अनोखा मुकदमा चल रहा था, जहां पर एक अंधा शख्स एक फरियाद लेकर आया जिसके मुताबिक उसकी बीवी जानबूझकर उसे जिना करने पर मजबूर करती है। उसका कहना था कि उसकी बीवी अपनी जगह पर नौकरानी को उसकी आगे कर देती है, जबकि वो अपनी बीवी की कुर्बत हासिल करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी बजाय खुद उसके पास आने के घर की मुलाजमा को उसके आगे कर देती है। उस अंधे शख्स का कहना यह था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं मजीद ये गुनाह नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी बीवी को इस जिना पर उकसाने के लिए सजा दी जाए। सुल्तान आजम ने जब ये फरियाद सुनी तो हैरानी से फरियादी की तरफ देखने लगे और फिर कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत या गवाह है जो तुम्हारी इस बात की तस्दीक करे? उस अंधे शख्स का कहना था कि मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं है। हाँ, अगर आप नुकरानी को हुक्म दे तो शायद वो सच बोल दे और आपके आगे हकीकत बयान कर दे। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए उस अंधे शख्स से कहा, ठीक है, कल नुकरानी को मेरे पास पेश किया जाए, इसके बाद ही इस मुकदमे का फैसला करूंगा। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया था। वो अंधा शख्स सुल्तान की ताजीम करता हुआ वहां से चला गया, जबकि दरबार के अंदर इस बात पर बहसो मुशावरत शुरू हो गई कि आखिर ये अंधा शख्स कैसे सच कह रहा है, इसे कैसे मालूम कि वो उसकी बीवी है या मुलाजिमा है। कुछ के नजदीक वो अंधा शख्स झूठ बोल रहा था और कुछ के नजदीक वो अंधा शख्स सच कह रहा था, जबकि सुल्तान चूंकि पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे, वो खुद भी इसी सोच में घिरे हुए थे कि फिर सच्चाई क्या है। लेकिन फिर उन्होंने 2 रकत नवाफिल अदा करके अल्लाह के हुजूर दुआ की कि मुझे सच्चाई के मुताबिक फैसला करने की तौफीक अता फरमा दे। सुल्तान ने 2 नवाफिल अदा किए और दुआ मांगकर उन्हें बहुत सुकून मिला और वो सो गए। रात को नींद में उन्होंने एक ख्वाब में देखा कि वे एक जंगल बियाबान में चलते जा रहे हैं और इर्द गिर्द झाड़ियां उगी हुई हैं जो सुल्तान के कपड़ों के साथ लगकर उनके कपड़े खराब कर रही हैं। सुल्तान झाड़ियों से बचते बचाते आगे बढ़ते जा रहे हैं और फिर एक जगह पर रुक जाते हैं। वहां पर एक बहुत खूबसूरत फूल उनकी आंखों को बहुत भला लगता है। वो उस फूल को देखते हैं और उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। अचानक सुल्तान हाथ पर आकर उस फूल को छूना चाहते हैं कि एकदम वो फूल मुरझा जाता है। सुल्तान खौफजदा होकर पीछे हट जाते हैं। उनके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो जाते हैं और चेहरे पर घबराहट के आसार होते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर छूने के इरादे से ये फूल खराब कैसे हो गया। इतने में सुल्तान की आंख खुल जाती है और वो अपने इर्द गिर्द निगाह दुराकर देखते हैं तो वो अपनी ख्वाबगाह में ही मौजूद होते हैं। उन्हें एकदम वो ख्वाब याद आता है तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उस फूल को छूकर गलती की, लेकिन उस ख्वाब का मकसद सुल्तान को समझ में नहीं आता। सारी रात सुल्तान की बेचैनी में गुजरती है। रह रहकर वो ख्वाब उन्हें परेशान करता है। सुबह जब दरबार लगता है और सारे मशीर वजीर दरबार में बैठे होते हैं तो वो अंधा फरियादी भी दरबार में हाजिर हो गया था, जबकि सिपाही उस मुलाजिमा को भी लेकर आते हैं। सुल्तान ने चूंकि पहले ही उस अंधे फरियादी की बात सुन ली थी, इसलिए अब वो उस मुलाजिमा से पूछते हैं, कहो आखिर सच क्या है? तो वो कहती है, सुल्तान आजम, मैं सच कह रही हूँ। आपको उस फरियादी ने जो भी कहा वो सच है। इस अंधे शख्स की बीवी मुझे इस गुनाह पर उकसाती है और अपनी जगह मुझे इनके आगे कर देती है। मैं चूंकि अपने बच्चों का पेट पालना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दें। मुलाजमा की बात सुनकर सुल्तान आजम सोच में चले जाते हैं और फिर इर्द गिर्द बैठे 2 मशीरों से मशवरा करते हैं और मुलाजमा से कहते हैं कि अब अगर इस अंधे शख्स की बीवी तुम्हें दोबारा इस गुनाह के लिए मजबूर करे और उकसाए तो तुमने उसके 5 बाल। इसके बाद सुल्तान का फैसला सुनकर सारा दरबार हक्का बक्का रह जाता है। उस अंधे फरियादी का नाम अब्दुल कादिर है और वो मिस्र के उस कदीम शहर में एक होटल में छोटी सी नौकरी करता है। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। इससे पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, उसकी आंखों का नूर सलामत था, लेकिन फिर एक हादसे में उसने अपनी आंखें खो दी और हमेशा के लिए अंधा हो गया। अब वो एक छड़ी के साथ ही चलता है, लेकिन उसने अपनी नौकरी फिर भी नहीं छोड़ी, क्योंकि उस नौकरी के सर पर ही उसका घर चलता है। हालांकि उसे होटल वालों ने निकाल दिया था। उनके मुताबिक अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए होटल वालों ने उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया। लेकिन फिर जब उसके घर के हालात देखे तो वो दोबारा उसे अपने पास जगह दे दी, क्योंकि वो उनका बहुत पुराना मुलाजिम था। अब्दुल कादिर को इसके अलावा और कोई काम ही नहीं आता था। वो होटल पे सफाई सुथराई का काम करता, इसके अलावा वहां पर आते जाते लोगों को मशरूब पेश करता। अब्दुल कादिर को उस होटल में नौकरी करते हुए 15 बरस गुजर चुके थे, इसीलिए वो यहाँ पर आने वाले ज्यादातर ग्राहकों से वाकिफ था। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो सबसे पहले अब्दुल कादिर को ही वहां पर आवाज देता। अब्दुल कादिर फौरन हाजिर हो जाता और सबसे पहले उन्हें पानी पिलाता। लेकिन एक हादसे में अपनी आंखें खो देने के बावजूद अब्दुल कादिर की फुर्ती में कोई कमी नहीं आई थी
وہ بھی اپنا کام اسی طرح بھاگ بھاگ کر کرتا، لیکن یہ تھا کہ اب وہ کافی احتیاط کے ساتھ کام کرتا تھا، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی نقصان نہ کر دے اور ہوٹل کے مالک کو اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی ہوٹل میں ہی ایک لڑکی کام کرتی تھی، وہ آتے جاتے گاہکوں کو لبانے کے لیے رکھی گئی تھی۔ وہ اچھی اور غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ عبد القادر کے ساتھ وہ بہت ہمدردی دکھاتی، جبکہ عبد القادر کو اس کے حالات جان کر اس سے کافی ہمدردی ہو گئی تھی، اور ان دونوں کی یہ ہمدردی شادی پر جا کر ختم ہوئی۔ عبد القادر نے جب اسے نکاح کا کہا تو اس نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے حالات کی ستم ظریفی سے تنگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب عبد القادر نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، اور یوں ایک جمعہ عبد القادر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ عبد القادر کے گھر میں تو کوئی بھی نہ تھا، وہ اکیلا تھا۔ اس کے ماں باپ نہ جانے کب کے گزر چکے تھے، اور بہن بھائی کو تھا نہیں، جبکہ اس لڑکی کے گھر میں اس کی ایک بیوہ ماں تھی اور ایک ظالم باپ بھی، جبکہ اس کا بھائی کسی دوسرے شہر میں کمائی کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور جب وہ گیا تھا اس نے 1 روپیہ بھی گھر نہیں بھیجا تھا، اور نہ ہی وہ خود آیا تھا۔ ان تینوں کے اوپر حالات بہت سنگین چل رہے تھے، اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے گھر سے نکل کر کام کرنے کی ٹھانی، لیکن اسے کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اگر کوئی نوکری ملتی بھی تو اس کی عوض صرف چند ٹکے ملتے، جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس لیے اس نے اس ہوٹل میں اس نوکری کو قبول کر لیا اور اپنے گاہکوں کو لبا کر اپنی طرف متوجہ کرتی۔ مصر میں اس وقت چونکہ اسلامی نظام چل رہا تھا، یہ نوکری غیر قانونی تھی، اور اگر اس کے خلاف شکایت ہو جاتی تو کوئی نہ کوئی اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتا کہ وہ اپنے گاہکوں کو لبا کر ہوٹل میں خریداری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن چونکہ عام رعایا بھی اسی طرح کی تھی، اس وجہ سے کوئی بھی اس لڑکی کی شکایت نہیں کرتا تھا، بلکہ سارے اس کے حسن کے جلووں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کھانا کھاتے۔ لیکن عبد القادر سے شادی کے بعد اب اس نے یہ نوکری چھوڑ دی تھی۔ جتنے پیسوں کی عوض وہ یہاں پر نوکری کرتی تھی، عبد القادر اس کے گھر والوں کو بھیج دیتا تھا، کیونکہ زلیخا کا بھائی ابھی تک دوسرے شہر سے واپس نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر تھی۔ اسے گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً زلیخا یہ نوکری کرنے پر رضامند ہوئی تھی۔ اب جب اسے اپنے گھر میں عزت اور سکون کا ساتھ مل رہا تھا، اس نے شکر کیا اور اپنی گرداری شروع کی۔ زلیخا سے شادی کے بعد عبد القادر کی زندگی تو بہت ہی بدل گئی۔ اس نے اپنے گھر کے اخراجات کو بڑھتا دیکھ کر اپنی بیوی کے مشورے سے کاروبار شروع کیا۔ اس نے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کر بیچنا شروع کیے۔ مٹی کے کھلونے، ان کے اوپر رنگین نقش و نگار، بچوں کو اپنی طرف بہت متوجہ کرتے، اور یوں اس کا یہ کام خوب چل پڑا۔ عبد القادر نے شہر کے بازار میں ہی اپنے لیے ایک ٹھیلا خرید لیا، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان کھلونے کو بیچا کرتی۔ زلیخا اور عبد القادر کی زندگی ایک ساتھ یوں تو بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن وہ آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ جب بھی اپنی بیوی کو اپنے قریب آنے کا کہتا تو اس کی بیوی کسی نہ کسی طریقے سے اسے ٹال دے۔ عبد القادر اسے اس کی فطری شرم و حیا سمجھتا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی بیوی اصل میں چاہتی کیا ہے۔ انہی دنوں میں اس کی بیوی نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھنے کی فرمائش کر دی۔ عبد القادر نے اپنی چہیتی بیوی کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی اور مناسب اجرت پر ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا۔ اب عبد القادر کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ گھر کے سارے کام کاج وقت پر ہو جاتے اور اسے اپنے بننے سنورنے کے لیے بھی وقت مل جاتا۔ حالانکہ عبد القادر اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ایک عورت تھی، اور عورت کے لیے اس کی تعریف اور خوبصورتی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد القادر کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتی، اور عبد القادر جب اس کی تعریف کرتا تو وہ بہت خوش ہوتی۔ انہی دنوں سلطان کے محل میں ایک بہت بڑا جشن منانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا جا رہا تھا، اور بہت سی نئی چیزوں پر مشورے بھی کیے جا رہے تھے۔ لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو سلطان سے بہت امیدیں تھیں۔ وہ امید کر رہے تھے کہ سلطان کوئی ایسا فیصلہ کرے گا غریبوں کے لیے جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ عوام کا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن بہت بڑا جشن تھا۔ اس وقت سارے شہر میں جشن منایا جا رہا تھا، جگہ جگہ آتش بازی ہو رہی تھی، گوروں کا رقص دکھایا جا رہا تھا۔ عبد القادر بھی اپنی بیوی کو لے کر گھومنے نکلا ہوا تھا۔ عبد القادر یہ سب دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ سلطان تخت پر براجمان ہو گیا، اور آتا ہی اس نے سب سے پہلے اشیاء خورد و نوش کے نرخوں میں کمی کی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کمی کے باعث مہنگائی ایک دم سے کافی کم ہو گئی، اور عام رعایا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ سلطان نے اپنی رعایا کا احساس کیا۔ یوں سلطان نے آتے ہی کچھ ایسے فیصلے لیے جن کی بدولت عوام کو کافی فائدے حاصل ہوئے، اور عوام تو دن رات سلطان کے گن گانے لگی۔
قاضی کے پاس بہت سارے ایسے مقدمے تھے جو کہ کئی سالوں سے بند پڑے ہوئے تھے۔ سلطان نے ان سارے مقدموں کو 1 مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کا کہا۔ در در لوگوں کو انصاف ملنے لگا۔ وہ لوگ جو نہ جانے کب سے قاضی کی عدالت کے دھکے کھا رہے تھے، ایک دم سے اب جب ان کے مقدمات کے فیصلے ہونے لگے تو انہیں سکون حاصل ہونے لگا۔ سلطان اعظم کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی فریاد لے کر سلطان کے پاس چلے آتے۔ سلطان ہفتے میں 1 دن عام عدالت لگاتے جہاں پر وہ رعایا کی بات سنتے اور باتوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے۔ عوام کو سلطان کا یہ فیصلہ بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی سلطان تھے ان میں سے کوئی بھی عام عدالت نہیں لگاتا تھا، جبکہ یہ سلطان کچھ خاص تھا۔ اس کے دل میں غریبوں کا درد تھا، اس وجہ سے اس نے عدالت لگانے کا فیصلہ کیا اور ہر ہفتے لوگوں کی فریاد سننے لگا۔ عبد القادر کو بھی سلطان کے ان فیصلوں کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ پیسوں کی بچت ہونے لگی تھی، اس وجہ سے اس نے اب بازار میں ریشمی کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ ریشمی کپڑا جو سرحد پار سے آتا تھا وہ یہاں پر بہت پسند کیا جاتا تھا اور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ عبد القادر نے بھی اس کپڑے کو بیچنا شروع کیا۔ سرحد پار سے منگوانے کی اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن وہ یہاں سے کم داموں میں اسے خرید لیتا اور ایک مناسب منافع رکھ کر انہیں بیچ دیتا۔ یوں اس کا یہ کاروبار خوب چل نکلا۔ اس نے اس بات کا سہرا اپنی بیوی کے سر لگایا اور ایک روز وہ زلیخا کو اسی ہوٹل میں کھانے پر لے آیا جہاں پر وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے کاروبار کی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی گھریلو زندگی میں بھی ترقی کروں اور جلدی ہم ایک نومولود کے والدین بن سکیں۔ عبد القادر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بیوی کے آگے اپنی خواہش بیان کی۔ اس کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے، لیکن اس کی بیوی نے ابھی تک اسے ہاتھ نہیں لگانے دیے۔ جب بھی عبد القادر اسے اپنے قریب بلاتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے ٹال دیتی۔ اب تو گھر میں ملازمہ بھی تھی اور کام کی کوئی اتنی زیادہ پریشانی بھی نہیں تھی جو اس کی بیوی بے بنیاد باتیں بنا کر اس سے جان چھڑوائے۔ اسی لیے عبد القادر نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج رات ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی، تم دلہن کی طرح ہی تیار ہونا۔ عبد القادر نے بڑے شوق اور جذبات سے اپنی بیوی کو اس بات کے بارے میں کہا۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی اور کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، آج میں اسی طرح تیار ہوں گی جیسے آپ کی شادی پر تیار ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کے شرمائے ہوئے انداز کو محسوس کر کے عبد القادر ہنس دیا۔ عبد القادر کے دل میں سارا دن مختلف جذبات سر اٹھاتے رہے اور اس کا یہی خیال تھا کہ وہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سر شام گھر آ گیا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ملازمہ نے ان کی خوابگاہ کو تیار کر دیا۔ عبد القادر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو کچھ دیر کے بعد ہی آواز دے ڈالی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی بیوی کمرے میں چلی گئی۔ عبد القادر اپنی بیوی کی طرف پیش قدمی کرنے لگا اور اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ اس کی بیوی نہیں ہے، کوئی اور ہے، لیکن اس نے اپنے وہم سمجھا، کیونکہ اس کا یہی خیال تھا کہ اسے کون سا دکھائی دیتا ہے، شاید اس کے محسوس کرنے میں غلطی ہوئی ہو۔ لیکن اس کی چھٹی حص اسے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، کوئی اور ہے، اور پھر اس کے اندازے کی تصدیق ہوگی۔ جب اس نے اپنی بیوی سے کچھ پوچھا تو اس کی بیوی کی آواز تو آئی لیکن کچھ بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ عبد القادر کو سمجھ آ گئی کہ یہ عورت ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، تاہم اسے اپنی بیوی سے گلا تھا کہ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آئی، اس نے اس ملازمہ کو کیوں اس کے پاس بھیج دیا، جبکہ عبد القادر کی چھٹی حص اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی اس کمرے میں موجود ہے۔ اب ہمیشہ ایسے ہی ہونے لگا، جب بھی عبد القادر اپنی بیوی کو اپنے قریب بلاتا تو وہ ملازمہ چلی جاتی اور اس کی بیوی کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کا تماشا دیکھتی۔ عبد القادر کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم ایک تو میرے حقوق مار کر گناہگار ہو رہی ہو اور دوسرا تم ایک عورت کو گناہ پر اکسا کر اسے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ لیکن عبد القادر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنی روش نہیں بدلی۔ عبد القادر نے اپنی بیوی کو بلانا چھوڑ دیا تھا اور پھر جب اس کی بیوی نے اپنی روش نہیں بدلی اور عبد القادر کی بات کو نہیں سمجھا تو بہت پریشان ہوا اور ایک دن اسی ہوٹل میں چلا آیا۔ وہاں پر اس کا ایک پرانا ساتھی مل گیا۔ اس نے عبد القادر کو پریشان بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگا، عبد القادر کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے، آگے کیا معاملہ ہے؟ عبد القادر اس وقت مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے فوراً اپنے دوست کو سارا معاملہ بتا دیا۔ وہ سن کر حیرانی سے گال پیٹنے لگا اور کہنے لگا، عبد القادر اس سے پہلے تو ایسا نہ دیکھا نہ سنا، وہ کم عقل عورت آخر کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے؟ تم فوراً سلطان کی عدالت میں جاؤ، سلطان خود اس کا فیصلہ کریں گے اور تمہیں اس فیصلے میں انصاف ملے گا، مجھے ان سے پوری امید ہے۔ اپنے ساتھی کی بات کو سن کر عبد القادر چونک اٹھا، اسے کہنے لگا، کمال ہے،
میرے دل میں تو یہ خیال آیا ہی نہیں. اگر میں سلطان معظم سے یہ سارا واقعہ بیان کرتا ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ انصاف کریں گے اور اس عورت کے ساتھ سزا والا معاملہ اختیار کریں گے. عبد القادر خوش ہو گیا اور دل میں اس نے ارادہ پکا کر لیا تھا کہ اب سلطان کی عدالت میں جا کر یہ معاملہ ضرور پیش کریں گے. اور اگلے دن عبد القادر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گیا. سلطان سے جان کی امان پانے کے بعد اس نے اپنا مدعا پیش کیا. سلطان کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے دور حکومت میں ایک بیوی خاندان کے حقوق ادا کرنے کی بجائے اسے زنا کرنے پر اکسا رہی ہے. سلطان کو فطری طور پر اس بات پہ غصہ بھی بہت آیا کہ آخر وہ عورت خلاف شریعت کام کیوں کر رہی ہے، جبکہ سلطان کے غیظ و غضب سے وہ اچھی طرح آگاہ ہے کہ سلطان شریعت کے خلاف کام کو پسند نہیں کرتا. اس لیے عورت نے گواہ کے طور پر ملازمہ کو پیش کرنے کا حکم دیا. سپاہی ملازمہ کو لے کر آئے اور جب ملازمہ نے بھی عبد القادر کی بات کی تصدیق کر دی تو سلطان نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو جب وہ عورت تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے تو تم اس کے سر کے 5 بال کاٹ کر لے آنا. یاد رکھنا 5 بال کاٹ کر لے کر آنے ہیں. سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا. وہاں پر موجود ہر شخص سلطان کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا. سب یہی چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ آخر سلطان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، وہ جو اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے ایک زنا کے مقدمے کے ساتھ اس عورت کے بالوں کا کیا تعلق ہے، جبکہ یہ بات تو صاف صاف عیاں تھی کہ وہ عورت اپنے شوہر اور اس ملازمہ کو زنا کرنے پر مجبور کرتی ہے. تو پھر آخر سلطان نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا؟ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر حیران تھا، لیکن سلطان کے فیصلے سے اختلاف کرنا اتنی جرت کسی میں بھی نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے اگلی پیشی کے منتظر ہو گئے. درباریوں کا خیال تھا کہ اگلی پیشی پر سارا معاملہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ سلطان نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اگلی پیشی پر عبد القادر کی بیوی کو بھی پیش کیا جائے. یہی وجہ تھی کہ اب ہر کوئی متجسس تھا کہ اگلی پیشی پر کیا ہوگا. کیا پتا عبد القادر کی بیوی اس گناہ کا اعتراف ہی نہ کر لے، کیا پتا وہ کہے کہ اس کے شوہر نے جان بوجھ کر اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ملازمہ جھوٹ بول رہی ہو. الغرض مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال گردش کر رہے تھے. عبد القادر بھی سلطان کی انوکھی منطق پر بہت حیران ہوا، لیکن پھر اس نے یہی سوچا کہ وہ سلطان ہے اور بہتر جانتے ہیں، انہیں اپنے معاملات کا بخوبی اندازہ ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا انہیں معلوم ہے، میں ان سے اختلاف کرنے والا ہوتا کون ہوں. یہی سوچ کر عبد القادر بھی گھر آ گیا. اس کی بیوی نے روز کی طرح اسے خوش آمدید کہا. گرما گرم کھانا اس کے لیے پیش کیا گیا. اس کی بیوی زلیخا کو یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ عبد القادر نے اس کے لیے مقدمہ کیا ہوا ہے، جبکہ آج عبد القادر کا رویہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ روکھی انداز میں بات کر رہا تھا اور زیادہ تر وہ خاموش ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنی بیوی کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا. زلیخا کو اس بات کی بہت پریشانی ہوئی. وہ تو عبد القادر کی محبت کی عادی تھی، پھر یکدم عبد القادر کو کیا ہو گیا جو وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے. یہی سوچ کر زلیخا نے اس سے یہ بات پوچھ بھی لی اور کہنے لگی، عبد القادر آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی کاروباری پریشانی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں. عبد القادر کی بیوی نے محبت اور لگاوٹ سے اس سے پوچھا. عبد القادر کو اس کی یہ محبت اور لگاوٹ ایک دھوکہ سا لگی اور اس نے روکھے انداز میں کہا، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. عبد القادر کی بیوی حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی اور پھر عبد القادر اپنے کمرے میں جا کر آرام کی غرض سے لیٹ گیا. لیکن اسے بستر پر لیٹنے کے بعد بھی چین نہیں پڑ رہا تھا. اسے بار بار اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اسے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر غصہ اس پر حاوی ہو گیا اور اس نے یہی سوچا کہ میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. عبد القادر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا. آج تو وہ ملازمہ بھی نہیں آئی تھی. عبد القادر کو لیٹے ہوئے بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی زلیخا اپنا کام سمیٹ کر کمرے میں چلی آئی. اس کے ہاتھ میں 2 گلاس گرم دودھ کے تھے. انہیں رات کو سونے سے پہلے دودھ پینے کی عادت تھی. زلیخا نے 1 گلاس عبد القادر کو دیا اور ایک خود پی کر بستر پر لیٹ گئی. اسے عبد القادر کی یہ بے چینی کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی. نہ جانے عبد القادر اس سے کیوں ناراض ہے. کیا بات ہے، زلیخا خود بھی بے چین ہو چکی تھی کیونکہ اس کے پاس عبد القادر کے علاوہ کوئی ایسا رشتہ نہ تھا جو اسے اتنی اہمیت دیتا ہو. زلیخا کی ساری رات بے چینی میں گزری اور پھر اگلے دن اس نے عبد القادر سے دوبارہ اس کے اس رویے کا سبب پوچھا، لیکن عبد القادر اسے کچھ بھی بتائے بغیر کام پہ چلا گیا. اس لیے وہ بے چینی سے کام کر رہی تھی کیونکہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ملازمہ کیوں نہیں آ رہی. وہ عبد القادر سے ملازمہ کے نہ آنے کی بھی بات کرنا چاہتی تھی،
लेकिन अब्दुल कादिर ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और इसी तरह काम पर चला गया। जुलेखा परेशान थी, इधर उधर टहल रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि शायद मुलाजमा आ गई है। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के ऊपर खड़े सिपाहियों को देखकर उसका रंग खौफ से जर्द पड़ गया। वो घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? जुलेखा ने सिपाहियों से पूछा तो वो उसे शाही फरमान पढ़कर सुनाने लगे। उनका कहना था कि सुल्तान ने उसे फलां तारीख को अपनी अदालत में तलब किया है। ये सुनकर जुलेखा का रंग फक हो गया और जब उसने मुकदमे की नोयत पूछी तो उसे जानकर वो तो जैसे जमीन पर गिरती गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब्दुल कादिर ने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया। वो बेचैनी से अब्दुल कादिर का इंतजार करने लगी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रींग रींग कर चल रहा है। खुदा खुदा करके अब्दुल कादिर घर वापिस आया तो वो फौरन उसके सामने जा खड़ी हुई। कहने लगी, अब्दुल कादिर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैं आपको मुलाजमा से जिना करने पर मजबूर करती हूँ। जबकि अब्दुल कादिर ने उसका ये बपड़ा हुआ अंदाज देखा तो कहने लगा, ये बात अब सुल्तान की अदालत में ही होगी, मैं घर पर इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अब्दुल कादिर रूखे अंदाज में कहता हुआ अपने कमरे में चला गया, जबकि जुलेखा को तो सही मानी में बेचैनी लगी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब्दुल कादिर उसके साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। सुल्तान की अदालत में पेश होने का खौफ हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो वहां जाकर अपने बारे में क्या कहेगी। वो सुल्तान से क्या कहेगी कि उसने अपने शोहर को इस बात पर नहीं उकसाया, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं था। जुलेखा क्या करती, परेशानी से टहलती रही। दिन इसी तरह बेचैनी से गुजर रहे थे और उस दिन के बाद से वो मुलाजमा भी नहीं आई थी। जुलेखा ने अब्दुल कादिर से इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसे खुद एक धड़का लगा हुआ था जैसे उसके साथ कुछ बुरा होकर रहेगा, जैसे वो पहले सब जान चुकी है। जुलेखा रो रो कर अपना हाल बुरा कर रही थी, लेकिन फिर जिस रोज अदालत में पेश होना था उससे एक रोज पहले उसने अल्लाह के आगे रो रो कर अपने लिए दुआ मांगी और कहा कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू जानता है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, तू असल गुनाहगार को सामने ले आ, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ, तुझे अपनी हकीमी का वास्ता है, मेरी मदद फरमा। जुलेखा ने अल्लाह के आगे रो रो कर जब ये दुआ मांगी तो फिर जैसे उसके दिल को सुकून आ गया, वो सुकून से सो गई। जुलेखा को अचानक ख्वाब दिखाई दिया जिसमें उसने देखा था कि वो एक जंगल में चलती जा रही है, उसके इर्द गिर्द झाड़ियां और टहनियां उगी हुई हैं, वो उनसे बचती बचाती आगे बढ़ती जा रही है। जुलेखा के सफेद लिबास के ऊपर जगह जगह मट्टी और पत्तों की काई के निशान लग चुके हैं। जुलेखा आगे बढ़ती गई कि अचानक एक जगह पर रुक गई। उसे वहां पर एक जगह कासनी लिबास के फूल दिखाई दिए। वो फूल जुलेखा की आंखों को बहुत भले लगे। वो रुककर इश्तियाक से उन फूलों को देखने लगी। फिर वो नीचे गई और उन फूलों को छूकर उनकी नरमाहट को महसूस किया। उन फूलों में से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। जुलेखा बड़ी मशहूर हो गई और फिर एकदम से जुलेखा की आंख लग गई। जुलेखा ने देखा कि वो इस तरह ही उस जाए नमाज पर सो गई थी। उसने उस ख्वाब को सोचा तो उसे वो फूल याद आए। उसके होंठों पर फिर से नरम सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जाए नमाज तय लगाकर रखा और अब सुबह के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। बाकी रात जुलेखा की आंखों में ही कट गई थी, लेकिन उसके दिल से वो बेचैनी खत्म हो गई थी। सुबह वक्त मुकर्रर पर वो दोनों मियाँ बीवी सुल्तान की अदालत में पेश हो गए। हर कोई अपनी जगह पर मौजूद था। सुल्तान के आने में भी कुछ वक्त था। जुलेखा दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द कर रही थी, जबकि अब्दुल कादिर खामोशी से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी और इज़्तिराब देखा जा सकता था। कुछ ही देर के बाद सुल्तान की आमद के साथ ही दरबार में खामोशी छा गई। उसी वक्त वहां पर इतनी खामोशी थी कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। सुल्तान एक शान के साथ अपने तख्त पर विराजमान हो गए और मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। कासिद ने सारा मुकदमा पढ़कर सुनाया था। सुल्तान ने जुलेखा की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सुल्तान ने बहुत बारोब अंदाज में पूछा तो जुलेखा भी पूरे एतमाद बड़े अंदाज में कहने लगी, सुल्तान आज़म, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ये जो भी इल्जाम है बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरा इस सिलसिले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपनी मुकम्मल रजामंदी के साथ अपने शोहर से शादी की है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती शामिल नहीं है। तो फिर मैं अब अपनी खामन के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकती हूँ? जुलेखा ने पूरे एतमाद बड़े अंदाज में कहा और सुल्तान की तरफ बादम निगाहों से देखा, जबकि सुल्तान कहने लगा कि फिर तुम्हारा शोहर और वो मुलाजिम झूठ बोल रहा है जो तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों तुम ऐसे कर रही हो? जबकि जुलेखा कहने लगी, सुल्तान, मैं तो शादी के शुरू के दिनों में एक फितरी झिझक की वजह से अपने शोहर से जरा दूर रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब उनसे उनसियत होने लगी तो मैं उनके करीब होती गई। उन्हीं दिनों घर में मुलाजमा रखी गई। वो सारे काम काज करती और रात को हम दोनों मियाँ बीवी को दूध का गिलास देकर सोने चली जाती। वो दूध पीकर मुझे बड़ी अच्छी नींद आती थी।
और मैं सो जाती थी। अब्दुल कादिर भी दूध पीने के बाद सो जाता, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे सोने के बाद ये दोनों क्या करती हैं। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। उन दोनों का इल्जाम है जो मेरे ऊपर लगाया हुआ है। जुलेहा के पूरे तमाद अंदाज पर एकदम अब्दुल कादिर ने चौंक कर देखा और कहने लगा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ? अब्दुल कादिर ने कदरे गुस्से बड़े अंदाज में कहा, जबकि जुलेहा उसी पूरे तमाद अंदाज में कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ सुल्तान, मेरा ऐसी किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि सुल्तान की खामोशी इस सारे मामले में बड़ी मानीखेज लग रही थी। दरबार में हर कोई मुंतजिर था कि न जाने सुल्तान क्या फैसला करे। अब जबकि उस औरत ने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को जुटला दिया है और अपने शोहर और मुलाजमा के ऊपर शक का इजहार किया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो औरत बेकसूर है। लेकिन अभी किसी को भी उसके बेकसूर होने पर यकीन ना था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस मुलाजमा को हाजिर किया जाए। सिपाही कुछ ही देर में उस मुलाजमा को ले आए। वो बहुत डरी सहमी और घबराई हुई थी और उसका अंदाज भी आज कुछ बदला बदला था। जबकि सुल्तान ने उसे कदरे गुस्से से पूछा, सच बताओ खातून, क्या मामला है? वो सुल्तान के इतने बारोब और गुस्से बड़े अंदाज पर एकदम रोने लगी। रोते रोते दोनों हाथ सुल्तान के आगे जोड़ दिए, कहने लगी, मुझे माफ कर दे सुल्तान, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूर हो गई थी, मुझे माफ कर दे। मुलाजमा ने रोते हुए गिर गिराकर सुल्तान के आगे हाथ जोड़े तो वहां पर मौजूद सब लोग हैरत ज़दा रह गए और सुल्तान की तरफ देखने लगे कि आखिर उसे कैसे मालूम हुआ कि ये मुलाजमा झूठ बोल रही है। सुल्तान ने उसे कहा, कहो कैसे किया तुमने ये सब? फौरन अपने गुनाह का इतराफ करो, सबको बताओ। सुल्तान के कहने पर उस मुलाजमा ने बताना शुरू किया, दरअसल मेरी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई थी जो मेरे हकूक पूरे नहीं कर सकता था। मैं उसके करीब जाना चाहती लेकिन उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने जज्बात का गला घोंट देती और फिर दोबारा जब उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वो मुझे पीछे कर देता। मैं तड़पती हुई रह जाती। उन्हीं दिनों मैंने अब्दुल कादिर के घर काम शुरू किया। अब्दुल कादिर अंधा था, अपनी बीवी के साथ बहुत मोहब्बत करता था और मैं शुरू के दिनों में ही जान गई थी कि ये दोनों मियाँ बीवी तो हैं, लेकिन उन दोनों का इस तरह का रिश्ता नहीं है जैसे मियाँ बीवी का होता है। इसलिए जिस दिन अब्दुल कादिर ने अपनी बीवी को सजने संवरने का कहा और दुल्हन की तरह तैयार होने के लिए कहा तो मैं भी जैसे इसी ताक में थी। मैंने उस रात गर्म दूध के अंदर नींद की दवा मिला दी और कुछ देर के बाद ही जुलेहा खातून गहरी नींद सो गई और फिर अब्दुल कादिर के बुलाने पर मैं उसके करीब चली गई और यूं मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मैं रोज जुलेहा खातून के दूध में दवा मिला देती और वो सो जाती और फिर मैं अब्दुल कादिर के करीब चली जाती। इस तरह मेरे जज्बात को तस्कीन मिल रही थी। अब्दुल कादिर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद उसके करीब उसकी बीवी नहीं आती, लेकिन वो उसे ही अपनी गलत फहमी समझ रहा था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि अब्दुल कादिर आपकी अदालत में पेश होकर अपनी बीवी के खिलाफ मुकदमा कर देगा तो मैं कभी इस तरह का काम ना करती। मुलाजमा ने शर्मसार से अंदाज में कहा तो सुल्तान ने उसे गुस्से से कहा, क्या तुझे जरा भी मालूम है कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? दो मियाँ बीवी के दरमियान फूट डलवाई है और इसके अलावा जिना का इर्तिकाब किया है। तुझे तो दुनिया की कोई भी अदालत माफ नहीं करेगी और आखिरत में भी तू रुसवा होगी। मुलाजमा को सुल्तान ने कैद में डलवा दिया, जबकि अब्दुल कादिर को उसकी लाइल्मी की बिना पर माफ कर दिया गया और जुलेहा खातून को भी सुल्तान ने बाइज्जत रिहा कर दिया। जबकि उसके साथ साथ सुल्तान ने हुक्म दिया कि उस मुलाजमा के शोहर को भी यहाँ पर पेश किया जाए। मैं उसे भी सजा देना चाहता हूँ। आखिर वो क्यों अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका, क्यों अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सका, जिसकी बदौलत वो बाहर दूसरों के मर्दों को लुभाती फिरती है। सुल्तान ने अपनी फहम फरासत से मामला हल कर लिया था, लेकिन अदालत में अभी भी दरबारी बैठे हुए थे और वह सब ये जानना चाहते थे कि आखिर सुल्तान को कैसे मालूम हुआ कि ये मुलाजमा का कसूर है। और फिर सुल्तान के एक मशीर में से उठकर किसी ने ये पूछ भी लिया, सुल्तान मौज़म जान की अमान पाऊं तो ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको कैसे मालूम हुआ गुनाहगार कौन है? अपने मशीर की बात सुनकर सुल्तान मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ये तो समझने की बात थी। उस मुलाजमा ने अब्दुल कादिर के अंधेपन का फायदा उठाया और अपनी मालिकन को धोखा देकर नींद की दवा दे दी। मैं समझ गया था कि उस दूध के गिलास में ही कुछ है, इसीलिए मैंने मुलाजमा को पेश करने के लिए कहा था। अब मामला दूध की तरह साफ हो गया है। सुल्तान की फहम फरासत के चर्चे होने लगे। सारे दरबारी खुशी खुशी सुल्तान के नारे लगाने लगे। दरबार से निकलने के बाद अब्दुल कादिर अपनी बीवी से बहुत शर्मिंदा था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन अब जबकि वो झूठा साबित हुआ और उसकी बीवी अपनी मोहब्बत में सच्ची साबित हुई तो अब्दुल कादिर शर्मिंदा शर्मिंदा सा घर चला आया। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो किस तरीके से अपनी बीवी से माजरत करे, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपनी बीवी को गुनहगार समझा बल्कि उसे सुल्तान की अदालत तक ले आया।
زلیخا خود بھی عبد القادر سے بہت ناراض تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ عبد القادر نے ایک بار بھی اسے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ اسے پہلے زلیخا سے بات کرنی چاہیے تھی، جبکہ زلیخا پہلے ہی اسے سچ کے بارے میں آگاہ کر دیتی۔ اگر وہ اسے یہ سچ بتا دیتی تو وہ کبھی عدالت تک نہ جاتا، ان دونوں کو پہلے ہی ملازمہ کی اس حرکت کے بارے میں علم ہو جاتا۔ لیکن عبد القادر نے اپنی کم اندیشی اور بے چینی کی وجہ سے معاملہ خراب کر دیا اور عدالت میں لے گیا، جبکہ اگر عدالت میں سلطان کو ایک بار بھی زلیخا پر شک ہو جاتا تو زلیخا پھر عمر قید میں رہتی۔ اس واقعے کے بعد زلیخا اور عبد القادر کے نجی معاملات کافی دیر تک حل نہیں ہوئے، اور پھر ایک دن عبد القادر نے ہمت کر کے زلیخا سے اس بارے میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تم پر شک کیا اور غلط الزام لگا کر تمہارے خلاف عدالت تک چلا گیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ عبد القادر کی شرمندگی بڑے انداز پر زلیخا نے بڑی دکھ بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ آخر میرے دل پر کیا گزرے گی، اگر میں سچی ہوئی تو تم کیا کرو گے، بس تم نے اپنے بارے میں سوچا اور اپنا خیال کیا۔ زلیخا کے دل پر اس وقت قیامت برپا تھی اور اسے عبد القادر پر بہت غصہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے خلاف اس طرح عدالت جا کر اسے ایک بے بنیاد مقدمے میں اس طرح پھنسا دے گا، لیکن یہ سب ہو گیا تھا۔ عبد القادر شرمندہ سا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ زلیخا اسے کہنے لگی، اس غلطی اور گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو، تمہیں ایک بار پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملازمہ ہے، میں نہیں ہوں، لیکن پھر تم اگلے دن اسی غلطی کو دوبارہ دہراتے ہو اور پھر اس سے اگلے دن بھی ایسے ہی کرتے ہو، تمہیں بھی جیسے ہرس ہوگی، تم بھی اپنی ہوس کے پجاری ہو۔ زلیخا نے عبد القادر کو کھڑی کھڑی سنائی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زلیخا تو ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اس معاملے میں باضابطہ طور پر ملوث ہے، اسی لیے اس نے سلطان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان نے جب زلیخا کی فریاد سنی تو حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ زلیخا کا کہنا تھا کہ سلطان اعظم، آپ نے اپنی فہم و فراست سے جو بھی فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا اور مجھے ہر حال میں وہ فیصلہ منظور تھا، لیکن اگر آپ نے ایک فریق کو سزا دی ہے تو دوسرے فریق کو بھی دینی چاہیے۔ سلطان نے تعجب سے زلیخا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم اپنے شوہر کو سزا دلوانا چاہتے ہو؟ لیکن سلطان کے تعجب کے جواب میں زلیخا کہنے لگی، سلطان اعظم، جب پہلی بار وہ ملازمہ میرے شوہر کے قریب گئی تو میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر کی ملازمہ ہے، اس کی بیوی نہیں، لیکن میرے شوہر نے پھر بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھا۔ اگلے دن دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا، میرے شوہر نے تب بھی اس سے خود سے دور نہیں کیا۔ تیسرے دن اور پھر اس سے اگلے دن میرا شوہر جان بوجھ کر یہ غلطی کرتا رہا۔ ایک بار کی غلطی ہوتی ہے، جبکہ اس غلطی کو بار بار کرنا گناہ ہے، اور اس گناہ میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ ملازمہ گناہ گار ہے تو گناہ گار میرا شوہر بھی ہے۔ میں یہی چاہوں گی کہ یا تو دونوں کو برابر کی سزا دیں یا پھر آپ اس ملازمہ کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے شوہر سے طلاق دلوا کر میرے شوہر سے اس کی شادی کروا دیں۔ زلیخا کی اس بات کے اوپر سارے دربار میں سناٹا پھیل گیا۔ خود عبد القادر بھی حیرانی سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ سلطان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ سلطان نے زلیخا سے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر عبد القادر کا نکاح آج ہی اس ملازمہ سے ہوگا۔ سلطان کے کہنے پر زلیخا اس کے سامنے تعظیماً جھک گئی، جبکہ سلطان نے عبد القادر سے پوچھا، کہو کیا یہ سچ ہے کہ تم جان بوجھ کر اس عورت کے ساتھ تعلق بنائے رکھے رہے؟ سلطان کی بات کے جواب میں عبد القادر نے فوراً شرمندگی سے سر جھکا دیا اور شرمندہ سے ہو کر نظر بھی جھکا لی۔ سلطان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ سلطان نے اسی وقت ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ عبد القادر کو بھی زندان میں ڈال دو اور کل ان دونوں کا نکاح کروا دو۔ سلطان کے فیصلے کے مطابق عبد القادر کے اوپر جیسے موت کا سناٹا پھیل گیا، جبکہ زلیخا ایک فخر کے ساتھ دربار سے نکل گئی۔ زلیخا کو گو کہ عبد القادر کی اس حرکت کا بہت دکھ تھا، وہ اپنے شوہر کو صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن عبد القادر نے یہ حرکت کر کے اسے خود اس کی نظروں میں گرا دیا۔ اسی وجہ سے زلیخا نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا اور سلطان کے سامنے پیش ہو کر عبد القادر کو مجرم ثابت کر دیا۔ زلیخا نے عبد القادر کا گھر چھوڑ دیا اور وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی، کیونکہ اس کی بھابھی زلیخا کے بھائی کے پاس دوسرے شہر میں چلی گئی تھی اور زلیخا کی ماں اکیلی تھی۔ زلیخا نے عبد القادر سے طلاق تو نہیں لی تھی، لیکن اس کا واپس آنے کا بھی کوئی ارادہ نہ تھا۔ سلطان نے عبد القادر کا نکاح اس ملازمہ سے کروا دیا اور عبد القادر اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا، لیکن وہ آج بھی زلیخا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، جبکہ زلیخا اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اب اس کی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ دوبارہ وہ پھر اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بند دروازے کو دوبارہ کھولے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا۔ اسے اب زندگی میں کسی بھی اس شخص پر یقین نہیں کرنا تھا جو محبت کے نام پر اسے اس طرح کا دھوکہ دیتا۔ عبد القادر نے اس کے ساتھ جو دھوکہ کیا اس نے اس کا اعتماد ہر مرد سے خراب کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ زلیخا نے اپنی باقی زندگی بس اپنی ماں کے ساتھ ہی گزار دی۔ عبد القادر کا کیا حال ہوا
ملازمہ کے ساتھ اس کی زندگی کیسی گزری؟ زلیخا نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی، حالانکہ عبدالقادر نے ایک بار دوبارہ زلیخا کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، لیکن زلیخا نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور یہی کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ میں نے تم سے جتنی محبت کی تھی وہ محبت اب دوبارہ کبھی نہ تمہیں مل سکتی ہے، اور نہ ہی تم اس محبت کے قابل ہو، لہٰذا تم اپنی زندگی میں خوش، میں اپنی زندگی میں خوش۔ یہ کہہ کر زلیخا نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ دوستو، روزانہ ایک سچی اور سبق موز کہانی سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔